بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے صوبہ کرناٹک میں 10 مئی کو انشاءاللہ اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ انتخابات میں حصہ لینا یہ ہمارا ملک کا آئینی دستوری کانسٹیٹیوشنل حق بھی ہے، ساتھ ساتھ ہماری دینی و ملی ذمہ داری بھی ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے بالخصوص اور تمام برادران وطن سے بالعموم گزارش کرتا ہوں کہ اس آنے والے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں۔ دین اسلام نے زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور ہر جگہ بہترین رہنمائی کی ہے۔ سیاسی امور میں بھی دین اسلام نے ہماری بہترین رہنمائی کی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ووٹ دینا ایک ہمارا ملی اور دینی حق بھی ہے، اور اس کو شریعت نے، دین نے ایک سفارش کی حیثیت دی ہے اور ایک گواہی کی حیثیت دی ہے، اور ایک اپنے کاموں کے لیے جیسے ہم وکیل کو، ایڈوکیٹ کو مقرر کرتے ہیں، اس کی حیثیت دی ہے۔ شریعت نے سفارش کے اصول بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کرنے کے حقوق اور کا حکم بھی دیا ہے اور صحیح سفارش کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ لہذا ہم دیکھیں کہ ہمارا ووٹ جس کے حق میں جا رہا ہے وہ آدمی صحیح ہے، اگر ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کی خیر خواہی میں، اس کے خیر کے پہلوؤں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اگر ہم غلط آدمی کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو اس کے غلط پہلوؤں کا حصے میں ہم بھی حصے دار ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ووٹ ایک گواہی ہے، وٹنس ہے۔ گواہی، اچھی گواہی دینے کا حکم شریعت میں ہے، اور غلط قسم کی گواہی سے بچنے کا حکم ہے، اور گواہی نہ دینا، ووٹ نہ دینا، اس سے شریعت نے منع بھی کیا ہے۔ انہو آثم قلبہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں ووٹ کو دینی اعتبار سے بھی اور ملک کے قانون کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس آنے والے 10 مئی کے اسمبلی انتخابات میں اپنے اس ووٹ کا بھرپور استعمال کریں، صحیح امیدوار کا انتخاب کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس دن کوئی بھی اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے باہر نہ جائے، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری عورتوں کا بھی بھرپور ووٹ میں حصہ ہو، بلکہ شروع گھنٹوں میں، اولین فرصت میں ہم اپنے اس دستوری حق کا استعمال کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارا ووٹ کسی کو نہ بیچا جائے اور ہم ووٹ دینے سے رہ نہ جائیں۔ اس کی بھرپور ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کا قانون بھی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ ہر آدمی کا ووٹ، جس کی عمر 18 سال ہو چکی ہو، انرولمنٹ اس کا ہو، اور وہ 100% ووٹنگ کی کوشش کریں۔ یہ قانون ملک کا قانون بھی ہے، اور گویا کہ ہم حکومت کا ایک طرح سے ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری طرف سے اور ہمارے دیگر علماء کی طرف سے اس بات کی یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہم آنے والے ان الیکشنوں کے اندر اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کریں۔ ہمارا جو آئینی حق ہے، اس حق کو جو ہمارے ملک نے دیا ہے، ہمارے سیکولر کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، بہت قیمتی حق ہمیں جو ملا ہے، اس حق کا ہم بھرپور استعمال کر کے آنے والے دنوں میں اچھے سیکولر، سمجھدار، ہمدرد انسان ایسے افراد کا انتخاب کریں۔ اگر اچھے لوگوں کا ہم نے انتخاب کیا تو اچھی حکومتیں بنیں گی، غلط لوگوں کا ہم نے انتخاب کیا، ہم یا نہیں تو ہم غافل رہے، ووٹ دینے سے رہ گئے، تو پھر غلط قسم کے لوگ چن کر آئیں گے، وہ اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں غلط فیصلے لیں گے، ملک کو بجائے ترقی کی طرف لے جانے کے تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اس میں ہم ذمہ دار بنیں گے، اس لیے ہمیں ان انتخابات میں اپنی ملی ذمہ داری سمجھ کر بھرپور حصہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارا ووٹ تقسیم نہ ہو، ہم متحد ہو کر سب مل کر ایک کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں ووٹ دیں گے تو ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال ہوگا۔ اگر ہم بٹ جائیں گے، ہمارے ووٹ تقسیم ہوں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیں صحیح آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے، اور جو ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، جس کے فیصلے ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مطابق ووٹنگ کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، بالخصوص مسلمانوں کو، اس میدان میں
آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔